سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ رشید احمد کو معلوم تھا کہ اسے جنگل اور ٹیلوں میں سے نکل کر رائے پور شہر کو جانے والی سڑک پر جانا ہے۔ جیپ کی بتیاں اس نے روشن کر دی تھیں۔ راستے سے وہ پوری طرح واقف تھا۔ جیپ دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑی ٹیلوں سے نکل کر ایک چھوٹی کچی سڑک پر آ گئی۔ جیپ کے اندر قطب الدین اور کمانڈو شاہد علی بیٹھے تھے۔ قطب الدین نے تھیلے میں سے کرتا پاجامہ اور چپل نکال کر شاہد علی کو دی اور کہا، کپڑے بدل لو۔ شاہد علی نے اپنے گندے کپڑے اتار کر دوسرا کرتا پاجامہ پہن لیا۔ قطب الدین نے پوچھا، تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں، شاہد علی نے کہا۔ کچی سڑک جنگل کے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ جاتی آگے جا کر مڑ گئی تھی۔ شیر خان نے کہا، ہم رائے پور والی سڑک پر جائیں گے۔ رشید احمد نے جیپ کے اسٹیئرنگ کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں۔ جیپ کچی سڑک پر کافی تیزی سے جا رہی تھی اور دھچکے لگ رہے تھے۔ دور سے 2-3 جھلملاتی بتیاں نظر آنے لگیں۔ رشید احمد نے کہا، یہ بڑی سڑک کی بتیاں ہیں۔ 4 منٹ کے بعد جیپ رائے پور جانے والی پکی اور کشادہ سڑک پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ رائے پور روڈ پر آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد رشید احمد نے اس سڑک کو چھوڑ دیا اور جیپ کو ایک چھوٹی سڑک پر ڈال دیا۔ ساتھ ہی انجن کے شور میں اس نے بلند آواز میں شیر خان سے کہا، ہم شاہ آباد سے تاندور اور آگے گلبرگہ سے ہوتے ہوئے شولاپور جائیں گے۔ شاہ آباد اور آگے تاندور پہنچتے پہنچتے آسمان پر صبح کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ شیر خان نے کہا، ہم ابھی تک گلبرگہ نہیں پہنچے، شولاپور کس وقت پہنچیں گے؟ رشید احمد نے کہا، شولاپور یہاں سے بہت دور ہے۔ ہم گلبرگہ سے آگے اکال کوٹ کے جنگل میں رکیں گے، وہاں جا کر سوچیں گے کہ شولاپور کیسے پہنچا جائے، کیونکہ اس وقت تک شاہد علی کے فرار کا کیمپ والوں کو پتہ چل چکا ہوگا اور بہت ممکن ہے کہ پولیس اور فوج نے اکال کوٹ، گلبرگہ اور شولاپور جانے والی سڑکوں کی بھی ناکہ بندی کر رکھی ہو۔ رشید احمد نے بڑی سڑکوں اور شاہراہوں کو چھوڑ کر جیپ کو ان راستوں پر ڈال دیا تھا جو پہاڑی ٹیلوں اور دیہاتوں میں سے گزرتے تھے۔ گلبرگہ پہنچتے پہنچتے دن نکل آیا۔ رشید احمد گاڑی کو گلبرگہ کے مقامات سے نکال کر اکال کوٹ جانے والی چھوٹی سڑک پر لے آیا۔ یہ ایک ذیلی سڑک تھی جو ویران پہاڑی ٹیلوں میں سے ہو کر اکال کوٹ کو جاتی تھی۔ دن کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ رشید احمد نے ایک ٹیلے کے پاس جیپ روک دی۔ یہاں ایک چھوٹا سا جھرنا بہہ رہا تھا۔ جیپ کا انجن بھی گرم ہو گیا تھا۔ رشید احمد، شیر خان، شاہد علی اور قطب الدین جیپ میں سے نکل آئے۔ شیر خان نے شاہد علی کو گلے لگا لیا اور کہا، خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ حالت میں ہمارے پاس واپس آ گئی۔ شاہد علی کی شیو کافی بڑی ہوئی تھی، چہرہ بھی پہلے سے ذرا کمزور ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، زندگی باقی تھی بچ گیا، وگرنہ بھارتیوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جھرنے کا پانی ایک چھوٹے سے تالاب میں گر رہا تھا۔ وہاں انہوں نے منہ ہاتھ دھویا، پانی پی کر تازہ دم ہوئے۔ قطب الدین اور رشید احمد نے ریڈیٹر کا گرم پانی بدلا، پہیوں پر ٹھنڈا پانی ڈالا، پیٹرول چیک کیا اور قطب الدین سے کہا، تیل زیادہ نہیں ہے، اکال کوٹ تو پہنچ جائیں گے نا؟ قطب الدین نے پوچھا۔ رشید احمد نے کہا، میرا خیال ہے پہنچ جائیں گے۔ اکال کوٹ کا چھوٹا سا شہر گلبرگہ اور شولاپور کے درمیان واقع ہے۔ یہ جنگلاتی ٹیلوں والا علاقہ ہے اور اس کے جنگلوں میں ہر قسم کے درندوں کی بہتات ہے۔ رشید احمد نے شیر خان کو بتایا کہ ہم کسی زمانے میں گلبرگہ سے اس جنگل میں شکار کھیلنے آیا کرتے تھے۔ شیر خان نے کہا، جیسا کہ تم نے بتایا کہ ہمارے پاس صرف اکال کوٹ تک کا پیٹرول ہے، تو اس کے آگے شولاپور تک کیسے پہنچیں گے؟ رشید احمد بولا، اس کا انتظام بھی ہو جائے گا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ 10-15 منٹ وہاں رکے رہنے کے بعد وہ لوگ آگے روانہ ہو گئے۔ 2 گھنٹے بعد ان کی جیپ اکال کوٹ کے شہر کو بائیں جانب چھوڑتی ہوئی آگے نکل گئی۔ 6-7 کلومیٹر کے بعد دور سے دن کی روشنی میں درختوں کے جھنڈ نظر آنے لگے۔ رشید احمد نے شیر خان کو بتایا کہ یہ اکال کوٹ کے جنگل ہیں، یہاں سڑک ختم ہو گئی تھی اور اب ان کی گاڑی گھاس اور جھاڑیوں کے ایک ویرانے میں سے گزر رہی تھی۔ جیپ آخرکار جنگل میں داخل ہو گئی۔ یہ وہی جنگل تھا جہاں ماسٹر سپاہی رشید احمد کسی زمانے میں اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کھیلنے آیا کرتا تھا۔ وہ اس جنگل کے نشیب و فراز سے واقف تھا۔ جنگل کے اندر جا کر ایک جگہ سیاہ رنگ کی اونچی اونچی چٹانیں کھڑی تھیں۔ ان کے درمیان ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ رشید احمد نے جیپ ایک طرف کھڑی کر دی۔ قطب الدین نے تیل چیک کرنے کے بعد کہا، 10-12 کلومیٹر کا تیل باقی بچا ہے۔ رشید احمد بولا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس جنگل تک پہنچ گئے ہیں۔ اس نے قطب الدین، شاہد علی اور شیر خان سے کہا، تم لوگ یہاں آرام کرو، میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں۔ شیر خان بولا، اس جنگل میں کھانے پینے کا کیا بندوبست ہو سکے گا؟ یہاں قریب ہی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا، میں ابھی آتا ہوں۔ رشید احمد چلا گیا۔ قطب الدین، شاہد علی اور شیر خان
چشمے کے پاس بیٹھ گئے۔ شاہد علی نے شیر خان سے پوچھا، یہاں سے آگے ہم ممبئی کیسے پہنچیں گے؟ قطب الدین نے بھی مجھے یہی بتایا ہے کہ ہم ممبئی جا رہے ہیں۔ شیر خان بولا، ممبئی ایک تو بڑا شہر ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے بہت محفوظ جگہ ہوگی، دوسرے ممبئی میں قطب الدین کے مطابق ان کا ایک آدمی موجود ہے جس کی مدد سے ہم ممبئی میں روپو شوکر بھی رہ سکیں گے اور وہاں سے کشمیر کی طرف جانے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ شاہد علی نے کہا، یہاں سے آگے شولہ پور ہے، پھر اس سے بھی آگے کافی دور ممبئی کا شہر ہے، یہ ساری مسافت ہم کس طرح طے کریں گے؟ قطب الدین کہنے لگا، شولہ پور تک ہم کسی لاری وغیرہ میں جائیں گے۔ شولہ پور سے آگے ہمارا پروگرام پونا تک ٹرین میں سفر کرنے کا ہے، اس کے بعد صورتحال کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ اگر حالات موافق ہوئے تو ہم پونا سے ممبئی بذریعہ ریل ہی جائیں گے، اگر راستے میں کوئی خطرہ ہوا تو ہم کوئی دوسرا فیصلہ کریں گے۔ ماسٹر سپاہی رشید احمد کچھ کھانے کو لے آیا جو انہوں نے وہیں بیٹھ کر کھایا۔ چشمے میں شاہد علی نہا دھو کر تازہ دم ہو گیا۔ رشید احمد نے کہا، گاؤں سے ہمیں ایک بیل گاڑی مل جائے گی جو ہمیں آگے ایک قصبے میں پہنچا دے گی، وہاں سے ہمیں شولہ پور جانے والی لاری مل سکے گی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد یہ سرفروش جنگل سے نکل کر اس چھوٹے سے گاؤں میں آ گئے جہاں سے رشید احمد کھانے پینے کا سامان لایا تھا۔ وہاں وہ ایک بیل گاڑی میں سوار ہو کر اگلے قصبے کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ سفر کافی طویل تھا، بیل گاڑی کی سست رفتاری نے اسے اور زیادہ طویل بنا دیا تھا۔ بہرحال وہ شام ہونے سے پہلے اگلے قصبے میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ شولہ پور جانے والی لاری صبح کو جائے گی۔ رات انہوں نے وہیں ایک کھیت میں لیٹ کر گزاری۔ اگلے دن شولہ پور جانے والی لاری میں سوار ہو گئے۔ دیہاتی علاقہ ہونے کی وجہ سے وہاں حالات نارمل تھے اور کسی قسم کا کوئی خطرہ ان سرفروش مجاہدوں کو محسوس نہیں ہوا تھا۔ شولہ پور بڑا شہر تھا، وہاں وہ خطرے سے دوچار ہو سکتے تھے۔ سارا دن لاری میں گزر گیا، شام ہو گئی۔ رات کے پہلے پہر لاری شولہ پور پہنچی۔ لاری کے سٹینڈ سے اترنے کے فوراً بعد ماسٹر سپاہی رشید احمد ان سب کو اپنے ساتھ شہر سے باہر ایک غیر آباد جگہ پر لے گیا جہاں درختوں کے گھنے جھنڈ تھے اور ایک ندی ان کے درمیان بہہ رہی تھی۔ ان کا پروگرام وہاں سے آگے پونا تک ٹرین میں سفر کرنے کا تھا۔ رشید احمد بولا، رات ہم یہیں گزاریں گے، صبح اسٹیشن پر جا کر میں صورتحال کا جائزہ لوں گا۔ رات ندی کے کنارے ہی انہوں نے کچھ دیر سو کر اور کچھ دیر باتیں کرتے گزار دی۔ صبح رشید احمد شولہ پور کے ریلوے اسٹیشن کی طرف چلا گیا۔ واپس آ کر اس نے بتایا کہ شولہ پور سے دوپہر کے بعد ایک ایکسپریس ٹرین پونا سے ہوتی ہوئی سیدھی ممبئی جاتی ہے۔ شیر خان نے رشید احمد ہی سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ رشید احمد بولا، ہم کسی ٹرین سے بھی جائیں خطرہ تو ہمارے سر پر منڈلاتا ہی رہے گا۔ اس ٹرین کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ہمیں سیدھی ممبئی پہنچا دے گی۔ میرا تو خیال ہے کہ تمہیں یہی ٹرین پکڑنی چاہیے۔ شاہد علی نے پوچھا، تو کیا تم ہمارے ساتھ ممبئی نہیں جاؤ گے؟ رشید احمد نے کہا، میں تمہیں یہاں سے ٹرین میں سوار کرا کر واپس حیدرآباد چلا جاؤں گا، میرا وہاں پہنچنا بھی بہت ضروری ہے۔ شیر خان کہنے لگا، جس طرح تم بہتر سمجھتے ہو ویسے ہی کرو۔ قطب الدین نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دوپہر تک اسی جگہ چھپے رہنا ہوگا۔ بالکل یہیں رہنا ہوگا، رشید احمد نے کہا، میں اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کو لے آیا ہوں۔ شولہ پور سے ممبئی کو ٹرین دوپہر 2:15 پر چلتی تھی۔ درختوں کے جھنڈ سے وہ ایک ایک کر کے دن کے 1:30 بجے نکل پڑے۔ ان کے پاس جو اسلحہ وغیرہ تھا وہ رشید احمد کے مشورے پر انہوں نے وہیں ندی کنارے درختوں کے درمیان ایک جگہ گڑھا کھود کر چھپا دیا تھا۔ سب الگ الگ چل کر اسٹیشن پر پہنچے۔ رشید احمد پہلے پہنچ چکا تھا، اس نے شولہ پور سے ممبئی تک کے 3 ٹکٹ خرید کر اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ جب قطب الدین، شاہد علی اور شیر خان اسٹیشن پر آئے تو رشید احمد نے انہیں ٹکٹ دیے اور کہا، قطب الدین، شاہد علی اور شیر خان تم الگ الگ ڈبوں میں سفر کرو گے، لیکن راستے میں تم دونوں ساتھیوں کی خیریت معلوم کرتے رہنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ قطب الدین بولا، اس کی تم فکر نہ کرو۔ رشید احمد نے شیر خان اور شاہد علی کو گلے لگاتے ہوئے کہا، یہاں میں تم سے جدا ہو جاؤں گا، ویسے میں پلیٹ فارم پر ہی رہوں گا، جب تمہاری ٹرین چل پڑے گی تو میں واپس جاؤں گا۔ اب تم لوگ جاؤ اللہ کے سپرد۔ پلیٹ فارم پر ممبئی جانے والی گاڑی تیار کھڑی تھی۔ شیر خان، شاہد علی اور قطب الدین الگ الگ ڈبوں میں سوار ہو گئے۔ رشید احمد ماسٹر سپاہی پلیٹ فارم پر ایک جگہ دور کھڑا تینوں سرفروشوں کو ٹرین میں سوار ہوتے دیکھ رہا تھا۔ پلیٹ فارم پر ریلوے پولیس کے 2-4 سنتری اور ملٹری پولیس کے 3 جوان بھی موجود تھے، مگر حالات نارمل تھے۔ جب ٹرین چل پڑی اور پلیٹ فارم سے نکل گئی تو رشید احمد وہاں سے روانہ ہو گیا۔ شولہ پور سے پونا اور وہاں سے ممبئی تک کا سفر بھی خاصا لمبا تھا۔ پورا آدھا دن اور ساری رات ٹرین سفر کرتی رہی۔ قطب الدین درمیان میں کسی نہ کسی اسٹیشن پر اتر کر اپنے ساتھیوں کو دور سے دیکھ کر حالات معلوم کر لیتا تھا۔ پونا کے ریلوے اسٹیشن پر ملٹری پولیس کی نفری کچھ زیادہ ہی تھی، مگر مسافروں کا رش بھی بہت تھا۔
کوئی غیر معمولی بات نہ ہوئی اور ٹرین ممبئی کی طرف روانہ ہو گئی۔ دن ڈھل رہا تھا جب یہ لوگ ممبئی پہنچے۔ قطب الدین نے شیر خان اور شاہد علی کو راستے میں الگ الگ کر کے بتا دیا تھا کہ انہیں ممبئی کے اسٹیشن سے نکل کر کس طرف جانا ہے اور کہاں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرنا ہے۔ وہ ممبئی کے اسٹیشن سے اکٹھے نہیں نکلنا چاہتے تھے، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ شاہد علی الگ ہو کر اور شیر خان الگ ہو کر ایک آٹو رکشے میں بیٹھ کر اس جگہ پہنچ گیا جہاں پہنچنے کے لیے قطب الدین نے انہیں کہا تھا۔ قطب الدین پہلے ہی وہاں پر ایک ٹیکسی لے کر موجود تھا۔ شیر خان اور شاہد علی نے قطب الدین کو دیکھ لیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ گئے اور ٹیکسی چل پڑی۔ شاہد علی اور شیر خان پہلے بھی 2-3 مرتبہ ممبئی آ چکے تھے، مگر ممبئی بھارت کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے، وہ اس شہر کے کچھ علاقے ہی دیکھ سکے تھے۔ قطب الدین ممبئی شہر کے تمام علاقوں سے واقف تھا۔ ممبئی اب ارد گرد میلوں تک پھیل چکا تھا، آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا اور غریبی اور مفلسی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ہر علاقے میں گندی جھونپڑیوں کی بستیاں آباد تھیں جہاں لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح رہنے پر مجبور تھے۔ دوسری طرف 5 اسٹار ماڈرن ہوٹلوں میں اضافہ ہو گیا تھا جہاں راتوں کو شراب کے جام لھنڈائے جاتے تھے، جرائم بڑھ گئے تھے۔ قطب الدین انہیں شہر سے کافی دور ایک جگہ لے گیا جہاں اس کا خاص آدمی رہتا تھا۔ یہ جگہ شہر سے دور ہونے کی وجہ سے محفوظ تھی۔ رات انہوں نے وہاں آرام سے گزاری۔ دوسرے روز شہر کی فضا کا جائزہ لینے نکل گیا۔ دوپہر کو واپس آ کر اس نے شیر خان اور شاہد علی کو بتایا کہ بظاہر خطرے کی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی۔ وہ کہنے لگا، ویسے بھی یہ ایک کشمیری مجاہد کے فرار کا واقعہ ہے، کسی ایمونیشن ڈمپ یا کسی فوجی تنصیب کو نہیں اڑایا گیا، اس وجہ سے یہاں پولیس وغیرہ کی کوئی خاص سرگرمی دکھائی نہیں دے رہی، لیکن CID ضرور الرٹ ہوگی اور ریلوے اسٹیشنوں اور شہر سے باہر جانے والے تمام راستوں کی خفیہ طور پر نگرانی ضرور کی جا رہی ہوگی، اس لیے تمہیں ہر حالت میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ شاہد علی نے کہا، میرا تو خیال ہے کہ ہمیں یہاں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے، بہتر یہی ہے کہ ہم 2-1 دن میں ہی یہاں سے کشمیری کی طرف روانہ ہو جائیں۔ جس خاص آدمی کے ہاں یہ سرفروش پناہ لیے ہوئے تھے اس کا نام تو کچھ اور تھا، مگر ہم نے اسے کمال احمد کے نام سے پکاریں گے۔ کمال احمد نے کہا، ممبئی سے کشمیر تک کا بڑا لمبا سفر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہر طرف سے اطمینان کر لینے کے بعد قدم باہر نکالنا چاہیے۔ شیر خان بولا، کچھ بھی ہو، ہمارا اس جگہ زیادہ دیر پڑے رہنا بھی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کمال احمد کہنے لگا، یہاں سے آپ ریل گاڑی کے ذریعے ہی اپنا سفر شروع کریں گے۔ ممبئی کے 2 ریلوے اسٹیشن ہیں، دونوں جگہوں سے دلی پنجاب کی طرف گاڑیاں جاتی ہیں۔ دونوں اسٹیشنوں سے ممبئی کے بوری بندر کے اسٹیشن پر سے زیادہ گاڑیاں جاتی ہیں اور وہاں پولیس بھی بھاری تعداد میں ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بمبے سینٹرل کے اسٹیشن سے دلی یا پنجاب کو جانے والی کوئی گاڑی پکڑنی چاہیے۔ قطب الدین نے کہا، میری تجویز یہ ہے کہ شیر خان اور شاہد علی دونوں مجاہدوں کو کوئی ایسا بیس بدل کر یہ طویل سفر کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے نہ تو انہیں کوئی آسانی سے پہچان سکے اور نہ ان پر کوئی شک ہی پڑ سکے۔ شیر خان بولا، ہم دیہاتی لباس پہن کر نکلیں گے۔ کمال احمد نے کہا، ممبئی کے علاقے کا دیہاتی لباس تو مہاراشٹر کے صوبے تک ہی تمہارا ساتھ دے سکے گا، اس کے آگے مدھیہ پردیش شروع ہو جاتا ہے، وہاں کا دیہاتی لباس دوسرا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اتر پردیش آ جائے گا، اس کے آگے پنجاب شروع ہو جائے گا۔ ان صوبوں کا دیہاتی لباس یہاں کے دیہاتی لباس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ان صوبوں میں پہنچنے کے بعد لوگ ضرور آپ کو دیکھ کر شک کریں گے کہ یہ مہاراشٹر کے دیہاتی یہاں کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو تم لوگوں نے بالکل ٹھیک کہا، قطب الدین بولا۔ شاہد علی نے کہا، پھر تو ایک ہی بیس ایسا ہے جو ہر صوبے میں تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ شیر خان نے پوچھا۔ شاہد علی بولا، سانپ کا تماشا دکھانے والے سپیروں کا بھیس۔ شیر خان نے قطب الدین کی طرف دیکھا، قطب الدین نے کمال احمد کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا خیال ہے تمہارا؟ کمال احمد کہنے لگا، شاہد بھائی کی تجویز تو بڑی معقول ہے۔ سپیروں کا بھیس بھارت کے شمالی اور شمال مغربی علاقے میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے آدمی کو سانپوں کی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ لوگ سپیروں کے بھیس میں ہوں گے تو آپ کو اپنے پاس 2-4 سانپ ضرور رکھنے پڑیں گے، ان میں زہریلے سانپ بھی ہو سکتے ہیں۔ شیر خان نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ شاہد علی کو سانپوں کی بہت سمجھ بوجھ ہے، یہ جموں کے ایک سپیرے کی شاگردی بھی کر چکا ہے۔ کمال احمد خوش ہو کر بولا، جب تو فکر مند ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن آپ دونوں کو حلیہ بھی سپیروں والا ہی بنانا ہوگا، سر کے بال تو آپ دونوں کے کافی بڑے ہوئے ہیں، شاہد علی کی داڑھی بھی بڑھ چکی ہے، باقی شیر خان کو اب شیو نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ راستے میں کسی جگہ ٹھہریں گے نہیں، اس سفر کو جلدی سے جلدی طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ قطب الدین کہنے لگا، میرا خیال ہے سپیروں کا لباس یہاں سے مہیا ہو جائے گا۔ کمال احمد بولا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہمارے خفیہ اسٹور میں ہر قسم کا بیس بدلنے کے لیے لباس موجود رہتا ہے۔ شیر خان نے کہا،
تو پھر ہم کل رات کو یہاں سے چل پڑتے ہیں۔ کمال احمد کچھ سوچ کر بولا، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے یہاں سے نکلنے کی اطلاع نئی دلی والے اپنے چیف کو بھی کر دوں۔ تمہارے آنے کی اطلاع میں نے اسے دے دی تھی۔ شیر خان نے پوچھا، کیا یہ ضروری ہے؟ کمال احمد بولا، یہ ضابطے کی کارروائی ہے جسے ہم ضرور پورا کرتے ہیں۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک آدمی نے آ کر اطلاع دی کہ نئی دلی سے آپ کے نام وائرلیس پر کوئی خاص پیغام ہے۔ کمال احمد اسی وقت اٹھ کر اس خفیہ کمرے میں چلا گیا جہاں وائرلیس کا سارا نظام موجود تھا، جس کے ذریعے دلی، ممبئی اور جموں کی حریت پسند تنظیموں کے خفیہ چیف ایک دوسرے سے خفیہ پیغام رسانی کرتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد کمال احمد واپس آیا تو کہنے لگا، خفیہ چیف کا شیر خان اور شاہد علی کے نام خاص پیغام تھا۔ شیر خان اور شاہد علی ایک دم متوجہ ہو گئے۔ شیر خان نے پوچھا، کیا پیغام ہے؟ کمال احمد بولا، خفیہ چیف نے کہا ہے کہ تم دونوں کشمیر کے محاذ پر جانے سے پہلے دلی میں اس سے ضرور ملاقات کریں۔ یہ بہت ٹاپ سیکرٹ پیغام ہے۔ قطب الدین نے کہا، پھر تو انہیں کل رات کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ایسا ہی کریں گے، شیر خان بولا۔ شاہد علی کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں سپیروں کا بیس بدلنے کی ضرورت نہیں۔ ہم ان عام کپڑوں میں بھی دلی تک کا سفر کر سکتے ہیں۔ ایک رات تو ٹرین کے سفر میں ہی آ جائے گی، ایک دن کے سفر کی بات ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، کمال احمد نے کہا۔ چنانچہ دوسرے دن رات کے وقت شاہد علی اور کمانڈو شیر خان بمبے سینٹرل کے اسٹیشن سے ایک ٹرین میں سوار ہو کر دلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ قطب الدین اسے اسٹیشن تک چھوڑنے ساتھ آیا تھا۔ کمال احمد نے رازداری سے شیر خان اور مجاہد شاہد علی کو بتا دیا تھا کہ دلی پہنچ کر اسے کس جگہ جانا ہوگا اور جس آدمی سے ملاقات کرنی ہوگی وہ کس حلیے میں ہوگا۔ اپنی شناخت کے لیے کمال احمد نے شیر خان کو خفیہ کوڈ الفاظ بھی بتا دیے تھے۔ ساری رات اور اگلا سارا دن خیریت کے ساتھ سفر میں گزر گیا۔ دوسرے دن شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے کہ کمانڈو شیر خان اور شاہد علی دلی پہنچ گئے۔ جیسا کمال احمد نے انہیں کہا تھا انہوں نے ویسے ہی کیا اور دلی کے ریلوے اسٹیشن سے نکل کر ایک طرف کو چل پڑے۔ دلی اور نئی دلی کا شہر ان دونوں کا دیکھا بالا تھا۔ جہاں انہیں کمال احمد نے جانے کو کہا تھا وہ جگہ بھی ان دونوں کو معلوم تھی۔ ہم اس جگہ کا حدود اربع یہاں نہیں درج کریں گے، یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں درختوں کے درمیان ایک مزار پر روشنیاں ہو رہی تھیں۔ ایک طرف قوالی کر رہے تھے، عقیدت مند پنڈت بڑے ادب سے بیٹھے قوالی سن رہے تھے۔ کمانڈو شیر خان نے مجاہد شاہد علی سے کہا، یہی وہ مزار ہے نا؟ شاہد علی بولا، بالکل یہی ہے۔ وہ جہاں قوالی ہو رہی تھی وہاں کافی پیچھے ہٹ کر ایک درخت کے نیچے دری پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک لمبے بالوں والا درویش صورت آدمی ان کے قریب سے ہو کر انہیں غور سے دیکھتا ہوا آگے نکل گیا۔ اس درویش نے سیاہ لمبا چوغا پہن رکھا تھا۔ شاہد علی نے شیر خان کو آہستہ سے کہا، مجھے یہی آدمی لگتا ہے۔ وہ درویش چند قدم آگے جا کر واپس پلٹا اور شاہد علی اور شیر خان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ درویش بھی کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور کہا، پردیسی معلوم ہوتے ہو؟ شیر خان نے مختصر سا جواب دیا، جی ہم گوالیار سے حاضری دینے آئے ہیں۔ درویش نے کہا، حاضری دینے آئے ہو یا کسی سے ملنے آئے ہو؟ شیر خان نے کوئی جواب نہ دیا۔ درویش بولا، تمہارے چہرے اور لباس بتا رہے ہیں کہ تم ممبئی سے آئے ہو۔ شاہد علی نے بھی ہلکا سا اشارہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہی سمجھ لیں۔ درویش نے صاف لفظوں میں کہا، تو پھر چپ کیوں ہو؟ خفیہ کوڈ بتاؤ۔ شیر خان اور شاہد علی کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ آدمی ہے جس سے ملنے کے لیے کمال احمد نے کہا تھا، لیکن کوڈ کے بغیر اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی تھی۔ شیر خان بولا، ہم کوڈ بتائیں گے تو پھر آپ کو بھی اس کے جواب میں خفیہ کوڈ بتانا ہوگا۔ درویش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ تو میں ضرور بتاؤں گا، مگر پہلے تم خفیہ کوڈ بتاؤ۔ شاہد علی نے خفیہ کوڈ کا وہ جملہ دہرا دیا جو کمال احمد نے اسے بتایا تھا۔ اس کے جواب میں درویش نے بھی اپنا کوڈ بتا دیا۔ یہ بھی وہی جملہ تھا جو کمال احمد نے انہیں بتایا تھا۔ جب اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہی وہ آدمی ہے جس سے انہوں نے دلی میں ملاقات کرنی تھی، تو مجاہد شاہد علی نے درویش سے کہا، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ درویش نے زمین پر سے ایک تنکا اٹھا کر اسے توڑتے ہوئے کہا، چیف تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم میرے ساتھ جاؤ گے، لیکن میرے پیچھے پیچھے کچھ فاصلہ ڈال کر چلو گے۔ درویش اٹھ کر ایک طرف چل پڑا۔ کمانڈو شیر خان اور شاہد علی بھی 10 سیکنڈ کے بعد اٹھے اور جس طرف درویش کیا تھا اس طرف چل پڑے۔ اس وقت تک رات کا اندھیرا ہو گیا تھا۔ درویش ایک میدان کی طرف جا رہا تھا جہاں اندھیرے میں ایک جگہ کچھ درخت اور ان کے درمیان ایک مکان نظر آ رہا تھا۔ مکان سے کچھ فاصلے پر درویش ایک درخت کی اوٹ میں رک گیا۔ شیر خان اور شاہد علی اس کے قریب آئے تو وہ بولا، تم لوگ یہیں میرا انتظار کرو، ادھر ادھر مت ہونا۔ اور درویش درختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا اس مکان کے اندر چلا گیا جس کے باہر کوئی روشنی وغیرہ نہیں ہو رہی تھی۔ یہ ایک منزلہ پرانا سا مکان لگتا تھا جس پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
تھوڑی دیر کے بعد درویش مکان سے نکل کر شیر خان اور شاہد علی کے پاس آ گیا اور بولا، ایک ایک کر کے مکان میں چلے جاؤ۔ ڈیوڑی میں سے گزرنے کے بعد بائیں جانب ایک کمرہ آئے گا، اس کا آدھا پٹ کھلا ہوا ہوگا، تم اس کے اندر چلے جانا۔ اتنا کہہ کر درویش واپس مزار کی طرف چلا گیا۔ پہلے شیر خان اور اس کے پیچھے کوئی 10 قدموں کا فاصلہ ڈال کر شاہد علی چل پڑا۔ مکان کی ڈیوڑی میں آ کر شیر خان رک گیا اور شاہد علی کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ آ گیا تو وہ دونوں ڈیوڑی میں سے گزرتے ہوئے بائیں جانب اس جگہ آ گئے جہاں ایک کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر روشنی ہو رہی تھی۔ وہ بھی اندر جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ایک آدمی دروازے میں نمودار ہوا اور بولا، شاہ جی اندر دوسرے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ دونوں سرفروش درمیانی کمرے میں سے گزر کر دوسرے کمرے کے بند دروازے کے پاس جا کر رک گئے۔ شیر خان نے آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے کسی مرد کی بھاری آواز سنائی دی، آ جاؤ۔ شیر خان اور شاہد علی کمرے میں داخل ہو گئے۔